اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ہمارے اس پروگرام کی 18ویں نشست ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ الہ کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ الہ کے تعلق سے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور آیت نمبر 40 تک قرآن کے درس کا سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ اب آگے کا سلسلہ کلام کو بیان کرتے ہوئے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ الہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس صورت میں 2 مرتبہ الہ کا ذکر ہے، اور اس صورت کو اور یہ پوری صورت کا کیوں درس دے رہے ہیں، اس کی وجہ ہم آپ کے سامنے بتلا چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی توحید کا سلسلہ چل رہا ہے، توحید کے دلائل کا سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور انسانی نسل کو اس پر سوار کر دینے کا مطلب، اس کشتی میں بظاہر تو حضرت نوح کے چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مگر در حقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے، کیونکہ طوفان نوح میں ان کے سوا باقی پوری اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا، اور بعد کی انسانی نسل صرف انہی کشتی والوں سے چلی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر کہتے ہیں، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، یعنی انسان ان کی ذریت ہے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نسل جو چلی ہے طوفان نوح کے بعد، نوح اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے چلی ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، ان سے نسل چلی ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن صرف حضرت نوح ہی سے نسل چلی ہے یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ کلام پاک سے ٹکرانے والی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد کی جو نسل چلی ہے، یعنی آدم طوفان نوح کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی جن کو ہم نے کشتیوں میں سوار کیا تھا، وہ ایک روایت کے مطابق 80 ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس سے بھی کچھ کم ہوں گے۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ ہم اس کشتی میں ہم نے ان سب کو سوار کیا، یعنی قیامت تک آنے والے انسان اس میں سوار تھے، چونکہ طوفان نوح کے بعد سب غرق ہو گئے تھے، سوائے کشتی والوں کے کوئی نہیں بچا تھا۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، کہ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ کشتی پہاڑوں کے مانند چیرتے جو سفر کر رہی تھی، یعنی اونچائی پہاڑوں کے مانند تھی، اور موجوں کو چیرتے ہوئے جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَقَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کہا اے میرے پیارے بیٹے
ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، یعنی ایمان لا کر سوار ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس نے کہا میں ان قریب ایک پہاڑ پہ چڑھ، کسی بلند پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچا نہیں سکتا مگر جو ذات، یعنی مگر جس پر رحم ہو، یعنی اللہ جس پر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور یہ بھی ڈوب گیا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت کہ کوئی بچا نہیں ہے سوائے ایمان والوں کے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، باقی لوگ جو کشتی میں سوار ہو گئے اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اور اصل بچی نہیں تھی۔ اور لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہاں ایک تفسیری نکتہ یہ ہے، نہیں ہے کوئی آج کے دن بچانے والا مگر جس پر رحم ہو۔ یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم کا ترجمہ اگر یہ کریں نہیں کوئی آج بچانے والا مگر وہ ذات جو رحم کرے، تو ظاہر بات ہے جو ذات رحم کرنے والی ہے وہی عاصم ہے، وہی بچانے والا ہے۔ مگر جس پر رحم کیا جائے وہ تو معصوم ہے، تو لا عاصم اليوم سے استثناء کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ حرف استثناء ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا یہاں دو جملے ہیں، لا عاصم اور دو جملے محذوف ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا اللہ ولا معصوم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج کے دن کوئی بچائے گا نہیں سوائے اللہ کے، اور نہیں کوئی بچے گا نہیں مگر جس پر رحم ہو۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے HOD ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خالازاد بھائی، انہوں نے اس میں ایک اور نقطہ نکالا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اور یہاں دو جملے کو محذوف ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر دو جملے کو محذوف نہ مانا جائے تو اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ لا عاصم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر رحم، یعنی وہ ذات باری جس پر رحم کرے وہی بچے گا۔ اشکال یہی ہوتا ہے کہ اللہ من رحم تو معصوم ہے، معصوم جس کو بچایا گیا، عاصم جو بچنے والا۔ بہرحال ایک تفصیلی نکتہ ہے جو ذہن میں آ گیا، وہ میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہے کہ طوفان نوح کے بعد صرف نوح ہی کی اصل سے دنیا نہیں چلی، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو اور ایمان والے تھے ان کے ساتھ بھی نسل چلی۔ اس لیے جو بات قرآن کے خلاف اگر یہود و نصارہ کی کوئی روایت ہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان لوگوں کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی کشتی میں سوار کر دیا۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، پھر ان کے لیے ویسی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون،
اس آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی جو بنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. اگرچہ قرآن میں یہ صراحت نہیں ہے لیکن اشارہ اس سے یہ نکل رہا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کہ سب سے پہلی جو کشتی بنی تھی وہ نوح علیہ السلام والی کشتی تھی. اس سے پہلے انسان کو دریاؤں سمندروں کو عبور کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا. اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے تو آئندہ ان کی اصل نے سمندری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا. وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. قرآن کا اعلان ہے کہ نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اب کوئی آپ کی قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، پس فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور ظالموں کی شفاعت مت کرو، بے شک ان کو غرق کر دیا جائے گا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا سے بھی یہی اشارہ نکلتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس جیسی کشتی بنائی جس میں لوگ سوار ہوتے ہیں، یعنی ہم نے انسان کو دماغ دیا، پھر انسان اپنے دماغ سے کشتیاں بنانے لگا. یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد ایک ماڈل مل گیا اور اسی ماڈل سے بنانا شروع کیا. اب اسلام دشمن تو تاریخ ایسی بھی پیش کرتا ہے جو کلام اللہ کے خلاف، چونکہ ایک ایسا بھی دشمن ہے جو قرآن کے خلاف بات کہنے والا یا کلام اللہ کے حقائق کو چھپانے والا. ایجادات کی کہانیوں میں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ انسان بیٹھ کر کے پتھر کو پھینکا سمندر میں، پتھر ڈوب گیا، پھر لکڑی پھینکا، لکڑی نہیں ڈوبی، تو اس کا دماغ یہ پہنچ گیا کہ بھئی لکڑی ڈوبی نہیں تو لکڑی سے کشتی بنایا جائے. بہرحال یہ کسی علاقے کی بات اگر صحیح ہے تو کسی علاقے کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن کلام پاک سے یہ اشارہ ضرور نکلتا ہے کہ سب سے پہلے کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، چونکہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد ہم نے اس کے بعد اس جیسی کشتیاں بنائی ان کے لیے جس میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. یعنی انسان کو ہم نے دماغ دیا اور اس نے وہ کشتی بنائی. لیکن پہلی کشتی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ ان کی نشانی وآیۃ لہم انا حملنا ذرۃ فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے یہ نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بھری ہوئی کشتیوں میں. یعنی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. بھری ہوئی کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اس جیسی کشتیوں کو بنایا جس میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. بہرحال وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں گے. یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کی کشتیوں کو ہم غرق، یعنی ہم یہ جو کشتیوں کو ہم غرق کر دیں تو ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کو بچا سکے گا. اس سے معلوم ہوا اچھا الا رحمتا منا ومتاع الہین، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے یعنی فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کشتی ڈوبنے کے بعد کوئی اسے بچا نہیں سکتا اللہ کے سوا. اب یہیں سے وہ بات کہ جو عوام میں مشہور ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، یہ بات اللہ کے کلام سے ٹکرا رہی ہے. سورہ واقعہ کی آیت بھی اس کے خلاف جاتی ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو تو لوٹا کے بتلاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی جس کی جان ہم لیتے ہیں،
یعنی فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں جب جان حلق تک آتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے کے قریب تم سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو تو واپس لوٹا کے بتلاؤ اس کی جان اگر تم سچے ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کشتیوں میں غرق کر دیں تو کوئی فریاد رسی نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ آیت نغرقہم فلا صریخ لہم، اگرچہ اس کی ضمیر کفار کے لیے ہے، لیکن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی اس میں یہ بات ہے، اس لیے کہ قرآن صرف انہی کے لیے نہیں اترا، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہم چاہیں اگر غرق کر دیں کسی کو تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور مرنے والے کو زندہ کرنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ زندہ کرتے تھے تو وہ تو معجزہ تھا، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ نہیں دیا۔ تو اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں تو پیغمبر بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، طبع تابعی بھی نہیں، بلکہ صالحین میں سے، اولیاء کرام میں سے ہیں، اور انہی کو یہ کرامت کیوں دی گئی؟ پہلے تو یہ بات غلط ہے، کوئی انسان زندہ نہیں کر سکتا، رہا معجزہ کسی نبی کو دے وہ بات الگ ہے، اور پھر اگر زندہ کرنا ہی تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیتے، صحابہ کو کر دیتے، کیونکہ ابوبکر صدیق کی ضرورت تھی، عمر فاروق کی ضرورت تھی، عثمان غنی کی ضرورت تھی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور 4-5 دن یا 6 یا 7 دن میں جب آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس دوران کے واقعات میں سے یہ بھی آتا ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں سے یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہمارے بس میں ہوتا ہم اپنی عمریں آپ کو دے ڈالتے، آپ جیسوں کی اسلام کو سخت ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اگر کشتی کو زندہ 12 سال کی کشتی اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو نکالنا ہی تھا تو ان کے بجائے اور کسی کو زندہ کر ڈالتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بالکل قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے، اور ہم قرآن جب کھول کے پڑھیں گے سمجھیں گے تب ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہوں گی۔ یہ جو 11ویں کی مجلس پڑھی جاتی ہے اس میں ایسے سب غلط باتیں جو شیعوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جس کو ہمارے اپنے آپ کو سنی بولنے والے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، اور اصل اہل سنت والجماعت وہی ہے جو رسول اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ان کا کوئی فریاد رسنا نہ ہو اور نہ یہ بچائے جا سکیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعَ إِلَىٰ، مگر ہماری جانب سے رحمت اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہم دیتے ہیں۔ یعنی پچھلی نشانیوں کا ذکر توحید کی دلائل کی حیثیت سے کیا گیا، اور اس نشانی کا ذکر یعنی کشتی کا ذکر یہ احساس دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کر کے جو اختیارات بھی حاصل ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اپنے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، اور ان طاقتوں پر تصرف کر کے جو طریقے انسان نے دریافت کیے ہیں وہ بھی اللہ کی رہنمائی سے اس کے علم میں آئے ہیں، اس کے اپنے معلوم کیے ہوئے نہیں ہیں۔ انسان کا اپنا بل بوتا یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے زور سے ان عظیم طاقتوں کو مسخر کرتا، اور نہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ خود اسرار فطرت کا پتہ چلا لیتا اور ان قوتوں سے کام لینے کے طریقے جان سکتا۔ پھر جن قوتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار عطا کیا ہے ان پر اس کا اقتدار اسی وقت تک چلتا ہے جب تک اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے مسخر رہیں۔
ورنہ جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اچانک اس کے اوپر الٹا اثر ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو ان کے سامنے بالکل بے بس پاتا ہے. یعنی تقدیر کے سامنے تدبیر کچھ کام نہیں آتی ہے. انسان اپنے بس کے مطابق تدبیر کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے خلاف چلی جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس حقیقت پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری سفر کے معاملے کو محض بطور نمونہ پیش کیا ہے. نوع انسانی پوری کی پوری طوفان میں ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ کشتی بنانے کا طریقہ حضرت نوح کو نہ سمجھا دیتا. اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس میں سوار نہ ہوتے، پھر نوع انسانی کے لیے تمام روئے زمین پر پھیلنا اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ اللہ سے کشتی سازی کے اصولوں کا علم پا کر لوگ دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنے کے لائق ہو گئے. مگر اس ابتدا سے چل کر آج کے عظیم الشان جہازوں کی تعمیر تک انسان نے جتنی کچھ ترقی کی ہے اور جہاز رانی کے فن میں جتنا بھی کچھ کمال حاصل کیا ہے، اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دریا اور سمندر اب سب اس کے قابو میں ہیں. آج کے سائنس کے ترقی یافتہ دور میں بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سمندر اس کے قابو میں ہے اور ان پر اس کو مکمل غلبہ حاصل ہو گیا ہے. آج بھی خدا کا پانی خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب وہ چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت غرق کر دیتا ہے. جہازوں سمیت اس میں اس کو غرق کر دیتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ اس نشانی کو یہاں پر ذکر کیا، اور کلام پاک میں کشتی کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کے طور پر پیش کیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ کشتی پر پہنچتے ہیں تو شرک کرتے ہیں. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی میں اور سمندر میں تمہارا سفر طے کراتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک. یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو. وہ جرین بہم بریح طیبہ. اور اس وقت کشتی چلتی رہتی ہے اور خوشگوار ہوائیں آتی ہیں. فرحوا بہا. اس سے تم خوب مزے لیتے ہو. جاءتھا ریح عاصف. اچانک ایک آندھی آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان. اور ہر طرف سے موج گھیر لیتی ہے. وظنوا انہم احیط بہم. اس وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو گھیر لیا گیا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس وقت اللہ ہی کو خالص سچے دل سے پکارنے لگتے ہو. اس وقت نہ یا غوث المدد کوئی کہتا ہے، نہ یا خواجہ المدد کوئی کہتا ہے. کسی کو نہیں پکارتا، کوئی بت، کوئی دیوی، کوئی دیوتا. صرف اللہ. کوئی شیوا یاد نہیں آتا، کوئی برہما یاد نہیں آتا، کوئی دیوی دیوتا یاد نہیں آتا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. صرف اللہ کو پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اگر تو ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزار میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق. جب ان کو نجات دیتے ہیں اچانک وہ زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. اے لوگو بے شک تمہارا فساد ایک دنیا کے فائدے کے لیے ہے. ثم الینا مرجعکم. پھر ہمارے جانب بھی تم کو ٹھکانا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون. ہم بتلائیں گے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. تو بہرحال یہ توحید کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے یا سورہ یاسین کے اندر بھی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے۔ اس بات کو ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ تفہیم القرآن کو سامنے رکھ کر ہم اکثر درس دیا کرتے ہیں، اور زیادہ تر عموماً جو ہم تفسیر بولتے ہیں وہ انہی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کہیں کہیں دوسروں کے بھی حوالے آ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں جو تفسیر سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہمارے سامنے تفہیم القرآن مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو ہم سامنے رکھتے ہیں تحریک اسلامی کے لیے، اور انسان کو تحریک اسلامی پر ابھارنے کے لیے یہ بہت بہترین تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر اگر تحریک اسلامی پر ابھارنے کی اگر ہے تو وہ فی ظلال القرآن مولانا سید یعنی حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عربی تفسیر کا لطف وہی اٹھا سکتا ہے جس کو عربی زبان آتی ہے، لیکن اردو کے ترجمے کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اردو کے مترجمین نے بھی کافی حد تک اس کی رعایت کی ہے۔ اور ویسے معلومات کے لیے تو بہت ساری تفسیریں ہیں۔ تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر، ان کا انداز بیان بہت اچھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن، اس کے اندر معارف و مسائل، فقہی مسائل بہت ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معارف القرآن ادریسی زبردست یہ ہے، اور یہ کیا اہل علم کے لیے بہت فائدہ ہے۔ مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن بہت ہی مارکت العارہ تفسیر ہے، اسی کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن لکھ کر۔ بہرحال وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں دیکھ چکی ہیں اس انجام سے بچو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، لیکن یہ بات کو سنی انسنی کر جاتے ہیں، یعنی سن کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی متوجہ نہیں ہوتے۔ آیات سے مراد کتاب اللہ کی آیات بھی ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی آیات تشریعہ بھی ہیں، اور وہ آیات بھی مراد ہیں جو آثار کائنات اور خود انسان کے وجود اور اس کی تاریخ میں موجود ہیں، اور انسان کو عبرت دلاتی ہیں بشرطے کہ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی آیات تکوینیہ بھی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب ان کو نشانیاں دکھاتے ہیں آفاق میں بھی، یعنی انسان کی ذات سے باہر، وفی انفسہم اور ان کی ذات میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے کہ بے شک یہ حق ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ان کے سامنے جب کوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے آگے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُؤْتِيَ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسان کی خباثت، بخل کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ تم کو اللہ نے دیا، یعنی جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا اس کو خرچ کرو، قال الذین کفروا، یعنی اس پہ سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں انُتِیمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ، یعنی یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں کو جواب میں کہتے ہیں،
قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر جو ہے ایمان والوں کو جواب میں کہتے ہیں انطیع من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا ہے تو خود کھلا دیتا، من لو یشاء اللہ اطعمہ۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مالدار اس لیے بنایا ہے کہ تو ان پر بھی خرچ کرے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے، سائل مانگنے والا، محروم جو نہیں مانگتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، اللہ تعالیٰ تو تجھ کو دنیا میں اسی لیے تو بھیجا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے ایمان کہ کام آئے وقت پر انسان کے انسان۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے نماز وغیرہ چھوڑ دے۔ بعض لوگ اس شعر کا مطلب الطاف حسین حالی کے شعر کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم بہت سارے غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے بخیل بننا یہ بہت برا ہے، اور سخی بن کر نماز نہ پڑھنا یہ بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے نماز کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، ارکان اسلام کی تکمیل کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور انفاق کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو حج کریں۔ ارے ہم یہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کوئی غریبوں کی مدد بھی کریں، حج بھی کریں۔ صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ بھی دیں اور غریبوں کی مدد بھی کریں، اور رمضان کا روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ چاروں چیزیں کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے نماز تو ہر حال میں فرض، روزہ ہر حال میں فرض، زکوٰۃ مالدار ہیں تب فرض، حج مالدار ہیں اور صحت مند ہیں تب فرض۔ صحت مند کے ساتھ راستہ پرامن ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی، راستے تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی مال، صحت اور راستہ پرامن ہونا۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کھلا دیتا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا؟ تم تو بالکل بھاگ گئے ہو۔ یعنی خود تو انفاق نہیں کرتے، انفاق کرنے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی تم ان کو کیوں کھلا رہے ہو۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کفر نے صرف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کی بلکہ ان کی اخلاقی حس کو بھی مردہ کر دیا ہے۔ وہ نہ خدا کے بارے میں صحیح تفکر سے کام لیتے ہیں، نہ خلق کے ساتھ صحیح طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر نصیحت کا الٹا جواب ہے، ہر گمراہی اور بد اخلاقی کے لیے ایک عمدہ فلسفہ ہے، ہر بھلائی سے فرار ہونے کے لیے ایک کھڑایا بہانہ موجود ہے۔ تو بہرحال ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلم کھلا، نہیں ہو تم، بالکل بہک گئے ہو، یعنی تم تو بالکل بہک گئے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اگر اس کو اللہ کا کلام مانا جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری حس مردہ ہو چکی، اور اگر ان کا ہی کلام مانا جائے تو یہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں ہلاتے ہو۔ یعنی کوئی کافر اگر انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ بھی لیتا ہے تو یہ روکتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر یہ نہیں ابھارتے، یعنی کھلانا دور کی بات ہے، ابھارتے بھی نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں سے توحید کے بعد دوسرا مسئلہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان نزاع برپا تھی وہ آخرت کا مسئلہ تھا۔ اس کے متعلق عقلی دلائل تو آگے چل کر خاتمہ کلام پر دیے گئے ہیں، مگر دلائل دینے سے پہلے یہاں اس مسئلے کو لے کر ہر عالم آخرت کا ایک عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچا گیا ہے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں
وہ ان کے انکار سے ٹلنے والی نہیں بلکہ لامحالہ، اور ایک روز ان کو ان حالات سے دوچار ہونا ہی ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، سچ مچ ہونے والی ہے۔ کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی چیز؟ ارے تم جانتے کیا وہ سچ مچ ہونے والی چیز کیا ہے؟ یعنی قیامت سچ مچ ہونے والی ہے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون، یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہے یہ قیامت کا وعدہ، لا کے بتاؤ اگر یہ تم سچے ہو۔ اس سوال کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ فی الواقع قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے، اور اگر مثلا ان کو یہ بتایا دیا جاتا کہ فلاں سن میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو پیش آئے گی تو ان کا یہ شک ختم ہو جاتا اور وہ اسے مان لیتے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس طرح کے سوالات وہ محض کج بحثی کے لیے، ٹیڑھ پن کے لیے چیلنج کے انداز میں کرتے تھے کہ لا کے بتاؤ، اور اللہ کے ساتھ چیلنج تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کو کا مدعا یہ کہنا تھا کہ کوئی قیامت نہیں، یعنی کوئی قیامت وغیرہ آنے والی نہیں، کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، خواہ مخواہ ہم کو اس سے ڈراتے ہو۔ اسی بنا پر ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، بلکہ انہیں یہ بتلایا گیا کہ وہ آئے گی اور اس شان سے آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، اس وقت یہ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی قیامت ایسا نہیں آئے گی کہ بھئی آج سعودی میں آئی ہے، پھر ایک دو دن کے بعد دبئی میں آئے گی، پھر اس کے بعد امریکہ میں آئے گی، پھر کچھ دن کے بعد انگلینڈ میں آئے گی، پھر یہاں آئے گی، ایسا نہیں۔ پھر پاکستان میں آئے گی، پھر ہندوستان میں آئے گی، ایسا نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بس آ رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے، اور ان کے حاشیے خیال میں بھی یہ تصور موجود نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ چکی ہے، اور اس حالت میں اچانک ایک زور کا دھماکہ ہوگا جو جہاں تھا وہیں دھرا رہ جائے گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا۔ یعنی کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا، وہ ابھی پانی پلا نہیں پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ یعنی قیامت ایسے آئے گی کہ ہر ایک کوئی اپنے اس میں مصروف ہوگا، مگن میں ہوگا دنیا میں، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت کتنی دیر آئے گی، کتنے دیر میں یہ سب کچھ ہوگا، اس کو بھی قرآن نے بتلا دیا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت نہیں آئے گی مگر پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم، یعنی پلک جھپکنا یا اس سے بھی کم کے اندر ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے پلک جھپکنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ نہ یہ لوگ وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر کو لوٹ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر یکایک ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گی. سور کے متعلق تفصیلی کلام کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم طٰہٰ حاشیہ 78. پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا زمانہ ہوگا اس کے متعلق کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ زمانہ سینکڑوں اور ہزاروں برس طویل ہو. حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو وہ اتنی بھی دیر نہیں کریں گے کہ سور اٹھا کر کے منہ میں رکھ کر پھونکنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. یعنی اتنی تاخیر نہیں، بلکہ سور پہلے سے رکھے ہوئے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلا نفخۃ الفزع جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. نفخۃ الفزع اس کو کہتے ہیں جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا. اور دوسرا نفخۃ الصاق ہوگا جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے. پھر جب اللہ واحد و صمد کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر ہر کوئی فنا ہو جائے گا، رب کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر کوئی فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کے. تو زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اسے اکادی بساط کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا. اکازی بساط، اکاز ایک بازار ہے جو مکہ المکرمہ میں رکھتا تھا. یہاں محاورے کے طور پر نہیں، بازار کی زمین جیسے مارکیٹ کی زمین ایک دم ہموار ہوتی ہے ایسے اکازی بساط کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا اس میں کوئی ذرا سی سلوٹ تک نہ رہے گی. پھر اللہ اپنی خلوت اپنی مخلوق کو بس ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا. اور یہی نفخۃ القیام لرب العالمین ہے. اس مضمون کی تائید قرآن مجید کے متعدد اشارات سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد نمبر 2 ابراہیم اور ایک حاشیہ 56-57 اور جلد سوم طٰہٰ اس کا حاشیہ 82-83 یعنی 82-83. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سور کو پھونکیں گے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے یہ سور پھکوائیں گے. اس کے بعد یہ ہولناک منظر ہوگا اور سب لوگ کھڑے اور سب لوگ دیکھ، اور یہ کہ پہلا جو سور ہوگا سب کو گھبراہٹ پیدا کر دے گا، اور دوسرا سور سب کو گرا دے گا، اور تیسرا سور سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یہی بعث بعد الموت جس کو کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا. شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، سنا دو فلسفی کو بعث بعد الموت ممکن ہے، دیکھو میں جی اٹھا ہوں کس طرح سے نیم جا ہو کر. یعنی آدھی جان کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان ایک تو سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو نیم جان. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے جس نے ہم کو موت کے بعد زندہ دیا اور اسی کی جانب جمع ہونا ہے. اگرچہ یہاں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے علامہ عثمانی کے شعر میں، لیکن بہرحال اس کی
لیکن علامہ عثمانی کا جو ایک شعر ہے اس کے اندر زبردست یہ ہے، سنا دو فلسفی کو بادل موت ممکن ہے، دیکھو میں جی اٹھا ہوں کس طرح سے نیم جا ہو کر۔ آدمی سو کے اٹھتا ہے تو نیم جا ہو کر کے اٹھتا ہے، کبھی بے ہوش رہتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور نیند موت کی ایک بہن ہے، النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ اسی لیے آپ سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اور سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو جیسا سو کر اٹھنا ممکن ہے ویسے ہی بعد الموت ممکن ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ اجزاء میں سے ایک جز یہ بھی ہے البعث بعد الموت، جیسا کہ ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کی فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوگی، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانا برحق ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب خبریں اکھاڑ دی جائیں گی سب کو اٹھائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، اور اس وقت انسان اٹھے گا اور اس وقت وہ یہ کہے گا کہ بہت کم دن، شاید بہت کم مہلت ہے، اور اس وقت انسان وعدہ، اور اس وقت کہے گا وَرُفِقَ بِالصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یہ کہا ہے کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اس وقت گھبرا کر کہیں گے ارے کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، بس یہ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو اسرافیل علیہ السلام کا جو سور پھونکا جائے گا، یہ سور یعنی قیامت میں یہ سور پھونکنے کے بعد جب سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قدمت لغد، جو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آگے کے لیے تیار کرو، اس وقت ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ وقالوا یا ویلنا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کیا ہو گیا اس کتاب کو، نہ ہمارے چھوٹے گناہ چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ چھوڑا ہے، ہر کوئی اس کے اندر محفوظ ہے۔ آج کے زمانے میں تو اس کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ دبئی وغیرہ میں تو کیمرہ فٹ ہوتا ہے، سال میں ایک بار جب اپنے گاڑی کا پاسنگ کرانے جاتے ہیں تو پورے سال کا اعمال نامہ کیمرے کے ذریعے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کتنی نو انٹری کراس کیے تھے، اور سب فیس بھرنا پڑتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا۔ سور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سور یعنی ہرسنگا، خرنا، یابوخ، اور آج کل اسی چیز کا قائم مقام بغل ہے، جو فوج کو جمع یا منتشر کرنے اور ہدایات دینے کے لیے بجایا جاتا ہے، یعنی فوج کو جمع کرنے کے لیے بغل بجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعمال فرماتا ہے جو خود انسانی زندگی میں اسی سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان الفاظ اور اصطلاحوں کے استعمال سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہے، نہ یہ کہ ہم کو سلطنت الہی کے نظم کے مختلف چیزوں کو بیان ہی ان محدود معنوں میں لیے جائیں،
اور ان محدود صورتوں کی چیزیں سمجھ لیں ایسی کہ وہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگوں کو ان کو جمع کرنے اور اہم باتوں کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھونکی جاتی رہی ہے جو سور یا بغل سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ایسے ہی ایک چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے کی سی ہوگی۔ اس دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طاری، یعنی ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ پھونکنے پر سب جی اٹھیں گے، زمین کے ہر گوشے سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ بہرحال یہ جو سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ 3 قسم کا سور ہوگا۔ پہلا نفخۃ الفزع، یعنی گھبراہٹ والا پھونک، جس کو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سورہ نمل آیت نمبر 78 کے اندر ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ یہ پہلا سور ہوگا۔ یعنی اور کیا گزرے گی جبکہ وہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے، یعنی گھبرا جائیں گے، وہ سب جو زمین اور آسمان میں ہیں ہول کھا جائیں گے، سوائے ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ پہلا قسم کا سور ہے جس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، اس کو سورہ نمل کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سور ہوگا جس کو میں نے بھی کہا نفخۃ الصاخ، اور تیسرا سور جس کا نام نفخۃ القیام لرب العالمین۔ یہ بعد کے 2 سور کا اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے سورہ زمر میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ پہلا جو سورہ نفخۃ الفزع، اس کو سورہ نمل آیت نمبر 78 اور 20ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اور جو بعد کے جو 2 سور ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا سب زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب مر جائیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوئے دیکھیں گے، یعنی رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا جب سور یعنی مطلب نفخۃ الفزع جس کا ذکر ابھی ہوا، جس کا ذکر سورہ نمل کے اندر ہے، اس کے بعد جب سورہ عمر کا میں والا سور کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور فَصَعِقَ، اور سب کے سب مر کر گر پڑیں گے۔ صعیقہ کے معنی گر پڑنا، خر موسیٰ صعیقہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جو آسمان و زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، الا من شاء اللہ۔ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہاں صرف 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ سورہ نمل میں ان دونوں سے پہلے ایک اور نفخۃ الفزع کا ذکر بھی کیا، جیسا کہ بھی کیا گیا ہے، جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔ اچھا، اسی بنا پر حدیث میں یعنی بہت سارے احادیث میں 3 مرتبہ نفخ سور واقع ہونے کا ذکر ہے۔ ایک نفخۃ الفزع یعنی گھبرا دینے والا سور، دوسرا نفخۃ الصاخ یعنی مار کر گرانے والا سور، تیسرا نفخۃ القیام لرب العالمین یعنی وہ سور جسے سور پھونکتے ہی تمام انسان جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا اس وقت وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گھبرا کر کہیں گے ارے کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا. یعنی اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا وہ مر چکے تھے اور ایک مدت دراز کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ وہ اس خیال میں ہوں گے کہ ہم سوئے پڑے تھے اور اب یکایک کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے ہم جاگ اٹھے اور بھاگے جا رہے ہیں. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. اس وقت وہ اقرار کریں گے لیکن اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ جواب دینے والا کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد خود انہی لوگوں کی سمجھ میں معاملے کی اصل حقیقت آ جائے. یعنی یہی لوگ جو قیامت کے بارے میں جھٹلاتے تھے یہی لوگ کہیں، وہ آپ اپنے دلوں میں کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر خدا کے رسول ہمیں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان ان کی غلط فہمی رفع کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ خواب سے بیداری نہیں بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب قیامت کا پورا ماحول ان کو دے رہا ہوگا اور فرشتے ان کو حقیقت حال سے مطلع کر رہے ہوں اور مطلع کریں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دی جائیں گی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. یعنی یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین اور فساق اور مجرمین سے اس وقت فرمائے گا جب وہ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. بہرحال یہ ہمارے اس درس کی 18ویں نشست تھی. اس کے بعد انشاءاللہ 19ویں نشست میں آگے کی آیتیں پیش کی جائیں گی اور اس وقت یہ بتلایا اور پھر آگے کا درس ہوگا. اس وقت اہل جنت کا ذکر کیا جائے گا. تو بہرحال دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام پاک کو سننے کی، سمجھنے کی اور چل پھر کر غیر مسلم میں ایمان کی دعوت دینے کی، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فکر کی جماعتیں نکالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، چاہے انفرادی گشت مسلم غیر مسلم میں ہو یا اجتماعی ہو. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یہاں سے ہمارا درس 19ویں نشست میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.